اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، چھوٹے بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے پھر ایک بار ہم کو رمضان کے موقع پر اس مسجد میں جمع فرمایا ہے، اور وہی تعریف کے لائق ہے، اسی کی بزرگی ہے، اور وہی حمد و ثنا کے لائق ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس گھر میں جمع ہوں اور اس کی عبادت کو بجا لائیں. آج کی اس پہلے موقع پر تراویح کے بعد، جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ تراویح کی نماز کے بعد آدھا گھنٹے ہمارے ساتھ درس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو انشاءاللہ کل سے شیخ عبدالغنی صاحب حفظہ اللہ عمری مدنی آپ کے سامنے ایک دن وہ اور ایک دن ہمارا درس ہوگا، اور 30واں پارہ مکمل ہم ختم کریں گے، یعنی سورۃ النبا سے سورۃ الضحیٰ تک میرے ذمہ تفسیر ہوگی، اور سورۃ الضحیٰ سے سورہ ناس تک شیخ عبدالغنی عمری مدنی صاحب تکمیل کریں گے. آج کے اس درس میں میں کچھ باتیں اس تعلق سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو مہینہ ہمارے ساتھ گزر رہا ہے اس کا استقبال کیسے کریں، اور اس میں کیا کیا کام ہیں، امور ہیں جن کا لحاظ رکھنا ہمیں ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز میں آپ تمام حضرات کے سامنے کہہ دوں، علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑے بڑے مقالات لکھے کہ رمضان المبارک میں آدمی کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو ایک مشترک بات، ایک کامن بات جو تمام نے کہا النیت الصالحہ، لوگوں کی نیتیں اچھی ہوں. اسی لیے کہتے ہیں تمام محدثین نے جب حدیث کی کتابیں لکھی تو اس پہلی حدیث کو بیان کیا، کہا انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر سارے کاموں کا دار و مدار ہوتا ہے. رمضان میں ہم حاضر ہیں، ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں کہ یہ رمضان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کا استقبال ہم کیسے کر رہے ہیں، کیسے اس رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، قلب سلیم کے ساتھ اور ملے ہوئے تعلقات کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ، صلاح کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کے ساتھ، یا اس کے برخلاف ایسے امور ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں. آدمی کو سوچنا چاہیے. سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، النیت الصالحہ، میری نیت اچھی ہو، اس نیت میں کھوٹ نہ ہو، اس نیت میں دکھاوا نہ ہو، آپ کی نیت بھی اچھی ہو. اسی لیے امام احمد بن حنبل کی اس قول کو نقل کیا گیا. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ان بالخیر، کہا کہ اے بیٹے نیت کو ہمیشہ بھلائی کی نیت رکھو، نیت پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دیں گے. اور سوچو ما الذی تحدث نفسک، سوچو کہ تمہارے دل میں کیا خیال آتا ہے. رمضان کا مہینہ آیا تو تراویح کی پابندی کا خیال آئے، قرآن مجید کی تلاوت کا خیال آئے، صدقہ و خیرات کا خیال آئے. اسی لیے بہت سارے لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت میں بیان کیا، جیسے کہا کہ جب آدمی کو آخرت میں اٹھایا جائے گا تو اسی بات کی وہ تمنا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیں
تاکہ میں صدقہ کر سکوں. دوبارہ دنیا میں آنے کے بعد جس نیت کا وہ ارادہ کرے گا کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکوں، تو علماء نے کہا کہ معلوم یہ ہوا کہ صدقے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں تھی جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز آدمی اپنی نیت کو خالص کرے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیت جب خالص ہوتی ہے، لوگوں نے کہا، جیسے سفیان ثوری کا یہ قول بار بار ہم نقل کرتے ہیں، کہا عالجت نفسی 20 سنہ، کہا کہ میری نیت کو ٹھیک کرنے میں مجھے 20 سال سے زیادہ عرصہ لگ گیا. ایک لمبا عرصہ لگا، میں اپنی نیت کو سدھارتا رہا، نیت کو سیدھی ڈگر پر لے جاتا رہا، کھینچ کر لاتا اور وہ کہیں بھگ جاتی، اور میں سیدھے ڈگر پر اسے لے جاتا، اچانک ریاکاری یا بہت ساری دوسری چیزیں اس میں آ ملتی. تو ہم سب سے پہلے مرحلے پر اپنی نیت کو خالص کریں، اور یہی نیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرتے ہیں، بھلے تھوڑا سا عمل کیوں نہ ہو. دوسری چیز جس کا ذکر انہوں نے کیا، کثرت التوبۃ والاستغفار، آدمی زیادہ سے زیادہ توبہ کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آدمی استغفار کرے. جیسے کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. دعا میں انہوں نے کہا رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ ایسی سلطنت مجھے عطا فرما کہ میری بعد ایسی سلطنت کسی اور کو نہ ملے. یہ سلطنت جنوں پر، پرندوں پر، چونٹیوں پر، ہواؤں پر، ساروں پر میرا حکم چلے، ایسی سلطنت مجھے عطا فرما. اور ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کر رہے ہیں رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا رب اغفر لی وہب لی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا رب اغفر لی وہب لی، اے اللہ پہلے میں چاہتا ہوں بخشش، مجھے بخش دے. انہیں یقین تھا کہ بنا بخشش کے یہ سلطنت عطا نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ جو سلطنت دیں گے اور اتنی بڑی حکومت جو عطا فرمائیں گے وہ بخشش کے بعد عطا کریں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بخش دیں تو اتنی بڑی سلطنت اسے عطا کر سکتے ہیں. تو کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے یہ سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بخش دے. آدمی بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے. اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث، یا دوسرے صحابہ نے جو روایت کیا، کہا کہ ہم بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے، اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرما دے. تو میں کہوں گا کہ اس خاص رمضان المبارک کے موقع پر ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، بار بار توبہ کرتے رہیں. ان اللہ یحب التوابین، توبہ آپ کے لیے فائدہ ہے، میرے لیے فائدہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو پسند کرتے ہیں اور بہت چاہتے ہیں کہ بندے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، استغفار کریں. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. تو یہ دوسری چیز تھی جو ہم نے سنا. تیسری چیز کے بارے میں کہا کہ ادعو اللہ تعالی وتضرع الیہ بان یعینک ویوفقک فی رمضان. آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ میں رمضان میں حاضر ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جسم کے ساتھ حاضر ہیں لیکن دل کٹے ہوئے ہیں. رمضان میں ہم جسموں کے ساتھ پہنچ گئے، چاند دیکھ لیا، مبارکبادیاں دے لی، ایک دوسرے سے کہا مبارک ہو، رمضان میں پہنچ گئے. جسم تو حاضر ہیں لیکن دل کٹے ہوئے ہیں، اور دل پوری طور سے رمضان میں حاضر نہیں ہیں. آدمی دل کے ساتھ حاضر ہو. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ عیس بن عبد السلام مشہور علماء میں سے ہیں، ان کا قول انہوں نے نقل کیا، کہا واللہ لن یصلوا الی شیء بغیر اللہ، واللہ لن یصلوا الی اللہ. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا قریب بندہ بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل نہیں کرنا چاہتا، نہیں پہنچ سکتا. کوئی بھی چیز، دنیا کی دولت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر حاصل کر سکتے ہیں؟
ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے قریب آپ بننا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کیسے جائیں گے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھلائی کہ دیکھو یہ دعا کرنا نہ بھولو، جب سلام پھیرو تو یہ دعا ضرور کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ میں تیرا ذکر کرتا ہوں، تیرا شکر بھی کرتا ہوں، لیکن میری مدد فرما کہ میں تیری صحیح معنی میں شکر کروں، میں تیرا صحیح معنی میں ذکر کروں، اے اللہ تو میری مدد فرما، میری معاونت فرما۔ آدمی اللہ تعالیٰ سے معاونت کرتا رہے، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے ذکر کرنے بیٹھے اچانک کوئی کام یاد آیا اٹھ کر چلے گئے، ذکر کرنے بیٹھے کوئی صاحب آ گئے وہ بلا کر لے گئے، ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو ذکر کے لیے بھی اللہ کی توفیق طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے توفیق چاہو۔ رمضان کا مہینہ ہے، ذکر کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہے جو آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بشارتیں دیتے، دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ ایسا مہینہ جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش جنوں کو شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے، لِكُلِّ لَيْلَةٍ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، کیا آپ اس بات کو دور سمجھتے ہیں کہ آج پہلی رات ہی اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نام جہنم کے لوگوں میں سے مٹا دے؟ کیا اس بات سے کوئی آدمی اس پر یقین، اس پہ کوئی بعید سمجھتا ہے؟ ناممکن سمجھتا ہے کہ پہلی رات ہی میں اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ اس بندے کو میں نے آزاد کر دیا۔ یہ عتقاء من النار، ایسا مبارک مہینہ، آدمی اس کے قدر کو سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی دعا کرتا رہے۔ اسی طرح چوتھی چیز جس کے بارے میں کہا، حدث نفسک بحلاوت اللقاء، آدمی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ تعالیٰ کے پاس ملنے والے انعامات کو اپنے دل میں پیدا کرتا رہے، اس شوق کو پیدا کرتا رہے، بار بار سوچے کہ یہ جو عبادتیں میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس جب جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے عطا فرمائیں گے۔ آدمی بار بار سوچے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا خاص تعلق بنائے۔ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، جسے تعلق باللہ کہتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ سے تعلق کا جو آدمی کو جو صلہ ملنے والا ہے اس سے آدمی غافل ہے۔ ساری چیزوں کا علم مجھے پتا ہے، پیسے کی قدر معلوم ہے، صحت کی قدر معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قربت کی جو قدر ہے وہ مجھے نہیں معلوم، اور جب تک اس کو آدمی سمجھے گا نہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی اسے فکر نہیں ہوگی۔ اسی لیے اور ایک چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، کہا احذر مصاحبۃ الکسالى، جب رمضان میں آئے ہو تو غلط دوستوں سے بچو۔ رمضان میں آدمی آتا ہے، کچھ غلط دوست آ جاتے ہیں، بولتے ہیں ارے وہ مسجد میں جائیں گے تو تراویح دیر سے ہوگی، کیا کرو گے؟ ارے وہ بازار میں وہ مسجد میں چلے جاؤ جہاں شارٹ میں چھوٹے آدھے گھنٹے میں تراویح ختم ہو جاتی۔ غلط دوست غلط جگہ آدمی کو لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آج کے زمانے کا سب سے بدترین دوست کون ہے؟ کون ہے؟ واٹس ایپ، ہاں، آج کے زمانے کا سب سے بدترین دوست ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں جو میں نہیں جانتا، جو میں جانتا وہ کہہ رہا ہوں۔ آج کے زمانے کا وہ دوست تو تھوڑی دیر جان چھوڑے، یہ نہ چھوڑے، یہ تو ہمیشہ کا پڑا رہتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو صبح شام اللہ اللہ بولتے ہیں۔ آپ اور ہم کیسے کو دوست بناتے ہیں؟
کیسے کو دوست بناتے ہیں، ہماری نیند حرام کر دے، تعلقات حرام کر دے، بیوی بچوں سے دور کر دے، عجیب دنیا میں آدمی پہنچ جاتا ہے. مجھے دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں. آدمی کم از کم اس مہینے میں جو برکتوں والا، جہنم سے آزاد کرانے والا، اور جس میں ایک رات جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، قدر والی رات ہے، اور آدمی تراویح پڑھ لیتا ہے، تو کہا کہ امام کے ساتھ جو تراویح میں کھڑے گا حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اللہ تعالیٰ ساری رات اسے قیام اللیل کا ثواب دیتے ہیں. ایسے مہینے میں کم از کم، ہاں بس اوقات ہوتا ہے، کچھ نئی تحقیقات ہوتی ہیں، آدمی جاننا چاہتا ہے، لیکن اگر آدمی خصوصاً اس مہینے میں ایک قربانی دے دے تو بہت بڑی چیز ہے. اور دوسرے ایسے دوستوں سے جو اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بدعتی ہیں یا خبر پرست ہیں، جو رمضان کے مہینے میں اسے اللہ تعالیٰ سے دور کرنا چاہتے ہیں، آدمی ایسے دوستوں سے بھی دور رہے. اور اسی طرح ایک چیز کہا، اعرف قدر الموسم، آدمی رمضان کی قدر کو جانے، کیسی رمضان میں ہم موجود ہیں، اس کی کیا قدر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رحیم اور غفور ہیں. مدارج السالکین میں ایک واقعہ میں نے ہمیشہ آپ کے سامنے نقل کیا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں کسی راستے سے جا رہا تھا. کبھی آدمی سوچتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ کی قربت میں کیسے حاصل کروں، اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف کرے. تو ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ میں کسی راستے سے جا رہا تھا، اچانک دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا، دروازے میں سے ایک ماں اپنے بچے کو پیٹتی ہوئی باہر نکلی، اور بچے کو وہ پیٹا 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 دروازے کے باہر چھوڑ دیا، دروازہ اندر سے لگا لیا. اب بچہ رو رہا ہے، اور بچہ روتے روتے تھوڑی دور تک گیا، اور وہاں سے پھر واپس آیا، اور واپس آ کر دروازے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر سو گیا. بچے نے دیکھا کہ اب مجھے دنیا میں اس ماں کی چوکھٹ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. واقعی بچہ بھی یہی سوچتا ہے. اور پھر کچھ دیر کے بعد وہی دروازہ کھلا، اور ماں نے اپنے بچے کو دیکھا تو بالکل اپنے بچے پر گر پڑی، اور اسے فرط محبت سے اپنے دل سے لگا لیا. کہا کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اپنے بندے سے اس سے بہتر ہے. آدمی جب گناہ کرتا ہے، دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، ودود ہے، شکور ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اسے معاف کرنے والا نہیں ہے، سارے دروازے بند ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے. اسی کو کہا انابت اللہ، آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور اپنے گناہوں کو یاد کرے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو گنہگار ضرور ہے لیکن میرے در کا دھتکارا ہوا نہیں ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں. آدمی رمضان کی قدر سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے. اور اسی طرح جیسے آدمی جب رمضان کی قدر سمجھ جاتا ہے تو رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے. علماء نے مختلف طور سے رمضان بھر کا پروگرام لکھا کہ فجر کی نماز پڑھ لی، اور فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہے، صلاۃ الاستشراق پڑھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذکر میں بیٹھے رہے، اور کام کاج کے لیے پھر نکل گئے، اور پھر جماعت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کر لی، اور افطار سے پہلے پھر دعاؤں میں مشغول ہو گئے. تو جہاں تک ہو سکے رمضان کے مہینے میں آدمی خیر ہی خیر کرے. اور پھر ایک بار میں کہوں گا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں صلہ رحمی سب سے اہم چیز ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں شوہر بیوی کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اور وہ رمضان میں ہے؟ کیا خوش نصیبی ہوگی کہ اس تعلق کو ہم دوبارہ استوار کر لیں، اس تعلق کو بنا لیں. باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، بھائی بہن کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، اور پھر وہ رمضان میں ہے. ٹوٹے دلوں کے ساتھ رمضان خیر و برکت کے باوجود ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. رمضان اس آدمی کے لیے ہے جو قلب سلیم کے ساتھ رمضان میں پہنچتا ہے. خدا کہ میں نے سارے تعلقات ٹھیک کر لیے، اب اللہ سے میرا تعلق ٹھیک ہو. تو آپ اور میں غور کروں کہ میرا کوئی تعلق ٹوٹا ہوا ہے، میرے کئی تعلق میں بگاڑ ہے،
تو میں اس تعلق کو اچھا کر لوں. صلہ رحمی کے ساتھ اس رمضان میں داخل ہوں، اور رمضان میں تو داخل ہو چکے ہیں، لیکن ایک بار پھر سوچیں کہ کیا کچھ ایسے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے رمضان اپنی مغفرت کے باوجود، اپنی رحمت کے باوجود، جہنم سے آزادی کے باوجود ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اس لیے کہ ہم اپنوں میں بگڑے ہوئے ہیں، دلوں میں دشمنیاں ہیں، دلوں میں حسد ہے، وہ بغض ہے، عداوتیں ہیں، کینہ کپٹ ہے، تعلقات بگڑے ہوئے ہیں. رمضان اپنی عظمت کے باوجود ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اسی لیے وہ کہتے ہیں آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے. اور جیسے بہت ساری چیزیں رمضان میں ہیں، زید بن الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ آدمی رمضان کے مہینے میں جہاں بہت ساری نیکیوں کی کوشش کرتا ہے، وہاں روزہ داروں کے روزے کی افطاری کی کوشش کرے. افطار للصائمین، روزہ دار ہیں ان کی افطار کا بندوبست کرے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو جتنا ثواب اسے ملتا ہے اتنا ہی ثواب اسے بھی ملتا ہے جو روزہ افطار کراتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس اگر کوئی نہیں ہو تو وہ کیا کرے؟ کہا کہ پانی کا ایک گھونٹ ہی صحیح یا ایک کھجور ہی صحیح جس سے وہ روزہ افطار کراتا ہے، حلال کمائی ہے. کہا کہ یہ خیر کے کام ہے، آدمی اس خیر کو استعمال کرے. بہت سارے ہیں رمضان کا مہینہ چھٹی لے لیا، کھا لیے، سو لیا. کہا کہ رمضان کا مہینہ یہ مہینہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو دعوت، اسلام کی طرف دعوت کا مہینہ بنایا، اور اس مہینے میں جہاد کا مہینہ بنایا. جنگ بدر اس مہینے میں ہوئی اور فتح مکہ اس مہینے میں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جنگی کی. اور یہ مہینہ جو بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے، آتا بڑی تیزی سے ہے، جاتا بھی بڑی تیزی سے ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں. اسی طرح کہا الاکثار من تلاوت القرآن، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. ماشاءاللہ ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں، اسی لیے میں کوشش کروں گا کہ کل بھی آپ کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ قرآن مجید کی مجلس میں موجود رہیں، جو تفسیر کی مجلس ہوگی کل سے. اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو اتارا تو کیا ہم قرآن کی تفسیر نہیں سنیں گے؟ قرآن کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اس کے معنی پر غور کریں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، اس کے جس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے. جو قومیں قرآن کا حق ادا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی اور حکمرانی سے نوازتا ہے جو قرآن کو سمجھتی ہیں اور پڑھتی ہیں. اور میں تو کہوں گا بس اوقات میں سوچتا ہوں آپ لوگ ہم سے زیادہ فضیلت والے ہیں. کم از کم ہم قرآن کو، ہم کو تو سمجھ میں آتا ہے، نماز میں ہم ٹھہرتے ہیں. لیکن بہت سارے جن کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا لیکن پھر بھی وہ صبر کر کے ٹھہرتے ہیں نماز میں اور سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور پھر صبر سے ساری تراویح ختم کرتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں، تراویح میں سنیں اور پھر دوبارہ اسے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں؟ اسی لیے کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھیں، جیسے اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اور اسی طرح ایک اور چیز جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے، حفظ اللسان و بقیت الجوارح عن الحرام. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں کہا گیا کہ آدمی زبان کی حفاظت کرے روزے کی حالت میں، اور اعضاء کی حفاظت کرے. جیسے حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ کوئی کسی سے لڑے تو کہہ دے انی صائم، میں روزے سے ہوں. یہ نہیں کہے کہ چلو افطار کے بعد دیکھ لیتے ہیں. کہا کہ انی صائم، کہا کہ میں روزے سے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا فلیقل انی امرؤ صائم، وہ کہے کہ صاحب میں روزے سے ہوں. تو یہ جو غیبت کی جو باتیں ہوتی ہیں خاص کر روزے کی حالت میں، یہ بہت ہی بری چیز ہے. آدمی اس کا لحاظ کرے کہ زبان سے کوئی غیبت اس کے دل سے نہ نکلے. اور اسی طرح کہا نستقبل شہر رمضان بحسن الخلق مع الناس. ایک اور چیز میں کہنے جا رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں. یہ دعوت کا مہینہ ہے، غیر مسلموں کو دین کی طرف دعوت دینے کا مہینہ ہے.
جہاں بہت سارے خیر آپ کرتے ہیں، غیر مسلموں کو اس میں شامل کریں. آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک چیز ہمارے پاس تھی مؤلفۃ القلوب، یعنی زکوٰۃ کا ایک حصہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. لیکن اس کے علاوہ بھی علماء نے کہا کہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان اتنے طاقتور نہیں تھے. مؤلفۃ القلوب ایک مد تھا جس میں غیروں کو دیا جاتا تھا، لیکن آج مسلمان طاقتور ہیں لیکن اس میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جیسے میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر آپ کے گلی میں کوئی ایسا طاقتور غیر مسلم ہے جس سے مسلمانوں کو جان کا ڈر ہے، مال کا ڈر ہے، تو اپنی زکوٰۃ کی کچھ رقم اسے دی جا سکتی ہے تاکہ اسے مسلمانوں سے تھوڑا بہت محبت ہو، مسلمانوں کے اس میں وہ بات کر سکے، مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے. یا بہت سارے ایسے غیر مسلم جو اسلام کی طرف ان کی رغبت ہو تو زکوٰۃ دے کر انہیں اسلام کی طرف لانے کی کوشش کی جا سکے. تو ہم ایک بات کی کوشش کریں کہ رمضان کا مہینہ، خیر کا مہینہ، برکت کا مہینہ، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کریں. آپ کے گھر میں کوئی اچھی افطاری بنتی ہے تو کسی غیر مسلم کو تحفے کے طور پر بھیج دیں. یہ واقعی دعوت کے لیے ہوگا. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو اس موقع پر جو اچھے ٹاپک پر کچھ فولڈرز چھپوا دیں. یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں پھیلے. اور اسی طرح جیسے ہم نے کہا کہ حسن الخلق، اچھے اخلاق آپ پیش کریں کہ کیسے آپ اچھے اخلاق سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، دین کی طرف لا سکتے ہیں. خاص کر رمضان کے مہینے میں آدمی روزے سے ہوتا ہے، آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ. خاص کر اس مہینے میں جہاں عورتوں پر بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے، آپ اپنے اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ تعلق کریں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ میرا شوہر یا میرا باپ بیٹی کہے کہ بہت اچھے اخلاق والے ہیں. عورت آپ کے بارے میں کہے، ماں کہے کہ میرا بیٹا بہت اچھے اخلاق والا ہے. روزے کی حالت میں اچھے اخلاق کا اظہار کریں. اور اسی طرح آخری چیز بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جیسے کہ ہمارا وعدہ ہے کہ تراویح کے بعد سے صرف آدھا گھنٹہ یہ درس کا وقت رہے گا تاکہ مختصر سی باتیں آپ سمجھ سکیں اور یہ باتیں ہمارے لیے مفید ثابت ہوں. اور یہ دو چیزیں میرے ساتھ رہ گئیں. کہا کہ وہ دعا، آدمی زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں دعا کرے، جتنا بھی دعا کر سکتا ہے. ادعونی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے سے دعا کرو، میں دعا کو قبول فرماتا ہوں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں، گڑ گڑائیں، اپنے لیے، مرحومین کے لیے، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے جتنا ہو سکے دعا کریں. اب تو موقع ہے دعا کرنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں. اسی طرح ایک چیز، دین کا علم حاصل کریں. رمضان کے موقع پر ابھی کل فجر میں انشاءاللہ ہم کتاب الفضائل پڑھیں گے. ریاض الصالحین سے ہم کتاب الفضائل پڑھیں گے. تو دین کا علم حاصل کریں، روزے کے احکام سیکھیں، کہ زکوٰۃ کے احکام سیکھیں. زکوٰۃ کسے دیا جاتا ہے، کب دیا جاتا ہے، کتنا دیا جاتا ہے، زکوٰۃ لینے کا حق کسے ہے، دینے والا کون ہو سکتا ہے، یہ سارے مسائل جانیں. روزہ کب ٹوٹتا ہے اور سحری کا وقت کب ہے، افطار کب ہوتا ہے، یہ سارے مسائل آپ رمضان میں جانیں. یہ ضروری چیز ہے کہ آدمی رمضان میں جب داخل ہو تو ان تمام باتوں کو جاننے کی کوشش کرے اور تب جا کر اس کا رمضان صحیح ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ایک آخری چیز جو ہمارے ساتھ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا كان صوم يوم احدكم، جب کوئی روزے سے ہو، فلا يرفث ولا، آدمی گندی باتیں نہ کرے. گندی باتیں نہ کرے تو گندی چیزیں بھی نہ دیکھے، گندی باتیں بھی زبان سے نہ کرے، گندی چیزیں بھی نہ دیکھے، نہ چیخے اور نہ کسی کو گالی گلوچ کرے. اگر کوئی کرے تو کہے فلیقل انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں. یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس میں ہمارے ساتھ تھیں. بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ آئندہ درسوں میں آئیں گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم
اسی طرح ساتھ ساتھ چلتے رہیں. یہ رمضان کا مہینہ خیر و برکت کے ساتھ ہمارے گزرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.